شریک ہوئے ان کا سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ جس طرح سے 17 اپریل کو آپ سب لوگوں نے اتفاق کیا تھا اور ایک پالیسی اختیار کی تھی، اس کا ساری دنیا اسلام پر اثر ہوا۔ اس کے لیے میں علماء اکرام اور مشائخ اعظام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے ایک لیڈرشپ منبر اور محراب سے نکلی جس کے اوپر سارے پاکستان نے عمل کیا، کچھ کم کچھ زیادہ، مگر وہ چیز پھر دوسرے ممالک کے اندر بھی اپنائی گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جیت کا جو وبا کے اوپر اللہ کی مدد سے ہم نے حاصل کی، اس کا اعادہ کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ 17 اپریل کو تقریباً 500 مریض روزانہ بن رہے تھے کورونا کے مریض۔ تو جب آپ لوگوں نے سب نے مل کر جب احتیاطی تدابیر شروع کریں تو یہ جون میں یہ بڑھ کر 12 جون کو 6400 تک پہنچ گیا۔ 500 کی کیفیت میں آپ لوگوں نے اہتمام شروع کیا تھا، تو یہ معاملہ پھر لوگوں تک پہنچتے یہ زیادہ نہیں بڑھا اور 6500 پر رک گیا۔ اب سردیوں کے اندر شاید یہ وبا کا دوسرا حملہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سب لوگوں سے گزارش کی کہ جو کامیابیاں ہم نے حاصل کی پہلے، انہی کو دوبارہ محنت کر کے لوگوں تک اپنی بات پہنچا کر اس کے اوپر کامیابی حاصل کی جائے۔ اور آپ نے جو بڑی اہم بات کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اعادہ کرنا ضروری ہے کہ آپ نے کہا کہ مناسب زبان جو ہے وہ اس میں استعمال یہ کی جائے کہ کورونا سے بچنا ہے، اور کرونا سے لڑنا والی کیفیت جو ہے اس کو ہٹا دیا جائے اپنے اپروچ کے اندر ان سب لوگوں تک، کیونکہ وہ ساری بیماریاں اور ساری شفا اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، اور ہم رجوع اللہ کا اہتمام رکھیں۔ میں جو امید پاکستان آپ سے وابستہ کرتا ہے منبر اور محراب سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اور جو آپ جانشین ہیں وہاں اس منبر اور محراب کے حوالے سے، تو جو ڈسپلن آپ کی وجہ سے پہلے پیغام کے اندر گیا اس کو میں ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں اسٹیٹ کی بہاف پر، کہ آپ لوگ جتنے منظم ہیں، آپ لوگوں کے کہنے سے جو معاشرے میں اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کا اندازہ مجھے تو تھا ہی، مگر اس کامیابی کے بعد لوگوں کو بھی ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سارے معاملات کے اندر علماء کو ساتھ لے کر چلیں۔ صرف یہی ایشو نہیں ہے، صحت کے اور بہت سارے ایشوز ہیں جس میں وہاں سے لیڈرشپ ملنی چاہیے۔ تو میں یہ بھی اس بات کا ذکر کر دوں کہ ناموس رسالت کے اعتبار سے اور OIC کے ریزولوشن کے اعتبار سے جو رول وزیر اعظم صاحب نے پلے کیا ہے، اور OIC نے جو بیان دیا اس کو بھی یہاں علماء نے اپریشیٹ کیا۔ میں جو آپ کے نکات ہیں اور جو میرے ذریعے آپ کی بات جو اب ٹیلی ویژن پر جا رہی ہے، اس میں یہ بات لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دوسری لہر جو آئی ہے کورونا کے حوالے سے، اس پر سارے علماء نے تشویش کا اظہار کیا، اور اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا کہ دوسری لہر کے دوران لوگوں کی سیریسنس کم ہو گئی ہے، لوگ اس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے جتنی پہلی وارننگ کے اندر دی گئی تھی، تو اس کی وجہ سے پریشانی علماء نے اس بات کا اظہار کیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی طے پایا کہ جمعے کے اجتماعات کے اندر، اور خاص طور پر 4 دسمبر کو یوم دعا منایا جائے گا اور رجوع اللہ کی کیفیت کو برقرار رکھا جائے گا، کیونکہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے احتیاطی تدابیر کی اور اپنی مساجد کھلی رکھیں اور اللہ سے رجوع رکھا اور دعائیں جو کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ لوگوں نے سب نے مل کر جو غریب کے چیزوں کا اہتمام کرتے رہے اور احساس کے ذریعے جو اہتمام ہوا، تو اللہ تعالیٰ کو شاید یہی چند باتیں ہمارے گناہوں کے بیچ میں پسند آ گئی ہوں اور اس نے ہمارے اوپر یہ رحم فرمایا۔ تو آپ یوم دعا 4 دسمبر کو یعنی کل یوم دعا بھی رکھا جائے گا، اور سارے اجتماعات میں علماء نے اتفاق کیا اس بات پر کہ ہر اجتماع کے اندر اپنے دروس کے اندر لوگوں کو آگہی دیتے رہیں گے
اور صرف اس بات کی نہیں، صرف اپنے مساجد کے اندر تو اہتمام SOPs کا کریں گے جس کا میں ذکر کروں گا، بلکہ اس بات کا بھی، کیونکہ آپ کے کہنے سے لوگ بازاروں میں بھی احتیاط کریں گے، کیونکہ آپ کے یہاں جو مساجد میں آتے ہیں وہ وہی آدمی ہے جو بازاروں میں اگر بد احتیاطی کرے گا تو آپ جو اپنے دروس کے درمیان اور خطبات کے درمیان جو لوگوں سے اس بات کی اپیل کریں گے تو معاملہ یہ ہوگا کہ سارے معاشرے پر اس کا اثر ہوگا۔ تو میں مساجد کے ساتھ ساتھ وہ رول میں سمجھتا ہوں آپ کا بہت بڑا ہے اور اس کی عکاسی علماء نے کی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بازاروں، مارکیٹوں اور شادیوں کے اندر اجتماعات کے حوالے سے بھی یہاں ذکر ہوا، اور وہ حکومت بھی کوشش کر رہی ہے اور اپیل کر رہی ہے، اور آپ سے بھی وہ ذمہ داری آپ کے یہاں بھی رہتی ہے کہ جو معاشرے کے ہر فرد تک اس بات کو پہنچایا جائے۔ جو SOPs آپ نے 17 اپریل کو طے کی تھیں، ان SOPs کے اندر دوبارہ ان امیجیٹ اپیلز کے علاوہ یعنی 20 آپ نے طے کی تھیں، مگر کچھ تھیں تراویح کے اعتبار سے، کچھ عیدین کے حوالے سے، کچھ امام بارگاہوں میں محرم کے حوالے سے تھیں، وہ بھی سال آئے گا تو اس کی بھی اہمیت اپنی جگہ پر رہے گی، مگر وہ 17 جو SOPs تھیں وہ مساجد کے حوالے سے ان کا سارے علماء نے دوبارہ اعادہ کیا ہے، اور اس کے اندر یقیناً بات وہیں آ جاتی ہے کہ ہاتھ دھونا، فاصلے رکھنا اور ماسک پہننا، اس کی پابندی، اور اس کے ساتھ ساتھ مساجد کے اندر بھی جب رکعت بنائی جائیں تو اس کے اندر بھی فاصلہ رکھا جائے۔ اور اس بات کا بھی ذکر ہوا کیونکہ سردیاں ہیں تو قالین کا کیا کیا جائے، تو جو ہمارے اسپیشل ایڈوائزر ہیں آن ہیلتھ، ان کا کہنا یہ تھا کہ پھر بھی احتیاط کی جائے کہ نہ ہو، مگر اگر رکھنے ہیں تو ان کو اسپرے کر کے ڈس انفیکٹ کیا جائے۔ اور میں ایک اپنے ساتھ رومال لے کر چلتا ہوں، وہ سجدے گاہ کے پر رکھ لیتا ہوں تاکہ میری ناک جو ہے وہ اس سے ہو جائے۔ تو چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر ہیں جو کی جا سکتی ہیں، اس کے اندر وہ ہاتھ دھونا، فاصلے رکھنا، ماسک پہننا، وضو گھر سے کر آنا، جانماز اگر لا سکتے ہوں تو لائیں، اور جو 60 سال یا 55 سال سے بڑے لوگ ہیں وہ مساجد کے اندر گھر میں نماز پڑھ لیں۔ تو یہ احتیاطی تدابیر بے انتہا ضروری ہیں۔ چھٹے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء نے اس بات پر پورا اتفاق کیا، سب نے یہ بات کہی کہ سیاستدانوں کے درمیان بھی اس پر اتفاق ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ علماء بھی احتیاط کی تجاویز دے رہے ہوں اپنے مساجد سے، اور سیاست کے اندر جلسے جلوس اسی انداز سے چلتے رہیں۔ تو اس کے اندر بھی علماء نے یہ اپیل کی ہے سیاستدانوں سے اور حکومت سے کہ وہاں بھی اس بات پر اتفاق ہونا چاہیے کہ جلسے جلوسوں کو اگر مؤخر کر دیا جائے کچھ عرصے کے لیے، تاکہ کم سے کم اس وبا کا مقابلہ کر لیا جائے، پھر جو جمہوری اپنے حقوق ہیں ان کے اوپر واپس آیا جا سکتا ہے۔ مگر علماء نے بھی متفقہ اس بات کی اپیل کی کہ اس کے اندر ایک حکومت اور سیاستدانوں سے یہ اپیل اپنی جگہ پر ہے۔ اور 7ویں بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا اس کے اندر یہ ہے کہ میڈیا کا رول بھی کچھ کم ہوتا محسوس ہوا ہے علماء کو، کہ جہاں یہ مساجد کے اندر اور نمازیوں کے ساتھ اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ آپ کی محنت ہے، تو ساتھ ساتھ یہ اپیل بھی ہے کہ میڈیا بھی اپنی لوگوں کی یاد دہانی کے اندر اس معاملے کو دوبارہ بڑھائے تاکہ اس وبا کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اور آخری بات جو سب سے اہم ہے وہ میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ سارے علماء نے بالاتفاق جو کامیابی ہوئی ہے اس کے حوالے سے اس بات کا ذکر کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ذریعے عوام تک پہنچے کہ رجوع الی اللہ اور اللہ سے معافی مانگنا اور اللہ کی طرف دعا کرنا کہ وہ اس وبا سے اللہ تعالی ہمیں پناہ دے، سارے مسلمانوں کو پناہ دے، ساری دنیا کو پناہ دے۔ تو اس کی اہمیت یہ کمبینیشن ہے کہ عبادات اپنی جاری رکھیں، احتیاط کریں، غریبوں کا خیال کریں۔ اسی کمبینیشن سے پاکستان نے پہلی جو لہر تھی اس کا مقابلہ کیا، اور اسی کمبینیشن سے انشاءاللہ ہم آگے بھی مقابلہ کریں گے۔